اب اس کو ایک مثال سے واضح کیا جا رہا ہے، کمثل غیث، جیسے کہ مثال ہے بارش کی، اعجب الکفار نباتہ، جو زراعت کرنے والے کسان کو جو نباتات اس سے پیدا ہوتی ہے وہ بہت بھلی لگتی ہے۔ اب دیکھیے دو طرح کے معاملے ہوتے ہیں، ایک تو باقاعدہ آپ نے کھیت میں ہل چلایا، بیج ڈالا، اب بارش ہو گئی، اب دل باغ باغ ہو گیا، اس لیے کہ اب وہ بیج پھوٹ رہے ہیں، کونپنے نظر آ رہے ہیں۔ ایک یہ ہوتا تھا بارانی علاقوں میں بارش ہوئی، آپ سطح مرتفع ہمارا جو پوٹھوہار کا ہے اس میں جا کر یہی منظر دیکھیں گے، عرب میں یہی تھا، حجاز میں یہی تھا، بارش ہوئی تو پہاڑوں پر گھاس اگائی، ہریاول نظر آ رہی ہے، ہرا ہرا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو خانہ بدوش لوگ ہیں، جن کی اصل دولت کیا ہوتی تھی، بھیڑیں بکریاں انہیں چراتے تھے، تو اب ان کو بڑی خوشی ہوئی، بھیڑیں اور بکریاں کھائیں گی، گھاس چریں گی، موٹی ہو جائیں گی، دودھ زیادہ دیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں خاص طور پر جو کسان ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کفار کے لفظ کو یہاں سے سمجھ لیجئے، کفر کا میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ کفر کے معنی چھپا دینا۔ کفر شکر کے مقابلے میں ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی تو ایک جذبہ تشکر آپ کے اندر سے ابھرنا چاہیے، اگر آپ کی فطرت مسخ نہیں ہو گئی، اگر آپ کی انسانیت مر نہیں گئی ہے، آپ کی فطرت اگر سلیم ہے، سالم ہے، صحیح ہے، صحت مند ہے، تو جذبہ شکر ابھرے گا، اور اگر نہیں ابھر رہا، دبا دیا آپ نے اس کو، تو گویا کہ آپ کی شخصیت مسخ ہو چکی ہے۔ تو شکر اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، دیکھو ہماری جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، اگر تم ان کا شکر کرو گے ہم اور دیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن کفران نعمت کرو گے، دیکھیے لفظ کفران نعمت، چھپا دینا اس جذبے کو۔ اسی طرح ایمان جو ہے وہ انسان کی روح کے اندر ہے، ایک کافر جو ہے وہ پہلے اس کو دباتا ہے، یہاں پڑھ چکے ہیں، کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور اگلا جرم ہے، جرم بالائے جرم کہ آیات الہیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دیا جائے۔ تو کسان بھی چونکہ بیج زمین میں مٹی میں دباتا ہے، چھپاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے کفار۔ اعجب الکفار نباتہ، جس نے محنت کی تھی، ہل چلایا تھا، بیج ڈالا تھا، کچھ جو پانی بھی میسر تھا اسے سینچا تھا، اب جب اس سے بارش برس گئی اور اب اس سے رویدگی ہو رہی ہے، تو اعجب الکفار نباتہ، بہت اچھا منظر ہوتا ہے، ہریاول ہی ہریاول، نہایت جو بھی فصل ہوتی ہے، گندم کی ہو، چاول کی، شروع میں تو سب ہری ہے، ہری بھری فصل۔ فَتَرَاهُ ثُمَّ يَهِيجُ، حاجہ یہی جو کسی کا پورے جوش پہ آ جانا، اسی لیے ہم ہیجان کہتے ہیں، آپ کے اندر جوش پیدا ہو، ہیجان پیدا ہو گئے، تو یہ ہیجان سے یہیج، وہ فصل جو ہے بھرپور ہوتی ہے، جب لہلہا رہی ہوتی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کسان کا دل لہلہا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسان کا دل ناچ رہا ہوتا ہے، ڈانس کر رہا ہوتا ہے ان پودوں کے ساتھ، وہ جو لگے ہوئے ہیں وہ فصل جو ہے، ثم یہیج، پھر وہ اپنی پوری قوت کو آتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، اور جب پکنے پر آتی ہے فصل تو پھر زرد ہو جائے گا، چاہے وہ چاول کا پودا اور چاہے وہ جو گندم کا ہو، زردی آ گئی۔ اس کے بعد ثم یکون حطاما، اب دو شکلیں ہوتی ہیں، اگر تو وہ عام گھاس تھی، کچھ دیر وہ سبزہ ہوگا، اس کے بعد وہ پیلی پڑے گی اور پھر چرمر چرمر ہو کر ختم ہو جائے گی، وہی اپنی زمین کے لیے کھاد بن جائے گی، جو بکریوں نے چر لیا، باقی تو وہ وہیں پر ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ہو کر پھر ہوائیں لے کر اڑیں گی اس کو، یہ ہے حطاما، ریزہ ریزہ ہو جانا۔ اور فصل ہے تو فصل کاٹنے کے بعد یہی منظر آپ کو نظر آتا ہے، جب فصل کٹ گئی تو کیا منظر ہے وہاں پر، کہیں کہیں وہ توڑی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، زرد جو ہے اسے ہوائیں اڑا رہی ہیں، وہ منظر ہے۔ ثم یکون حطاما، گویا کہ یہ جو ایک سائیکل آپ کو نظر آتی ہے، یہ چند مہینے کی سائیکل ہے، آپ نے بیج بویا تھا، فصل ابھری، دل جو ہے باغ باغ ہو گیا، پھر فصل قوت پر آئی، لہرا رہا ہے باغ، لہرا رہا ہے وہ کھیتی جو ہے، لہلا رہی ہے، وہ اپنی پوری شدت پر آ گئی، پھر وہ پکی اور پھر اس کے اندر زردی پیدا ہو گئی، پھر وہ کاٹ لی گئی، اور اس کے بعد وہاں پر سوائے توڑی کے، تنکوں کے، اور وہ بھی ہوا اڑائے لیے پھر رہی اور کچھ نہیں رہا۔ یہ ہے 6 مہینے یا 5 مہینے یا 4 مہینے کا سائیکل جو تمہاری نگاہوں کے سامنے چل رہا ہے، یہی ہے 30 40 50 60 برس کا سائیکل۔ بچہ پیدا ہوا، کتنی خوشیاں مناتے ہیں،
آپ عقیقہ کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، یہ ہے اس فصل کا باظاہر ہونا۔ کمثل الغیث اعجب الکفار نباتہ، ماں باپ بھی خوش ہیں۔ ماں کا آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر شدید جو ہے درد سے وہ گزرتی ہے، درد ذہ بچے کی ولادت کے وقت، لیکن پھر جب بچہ لا کر اس کے برابر لٹا دیا جائے، سب تکلیف کافور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وہ بچہ، وہ اس کے لیے محبت کا جو ہے وہ اتنا بڑا ایک خزانہ بن کر آ گیا ہے، اس کے برابر لا کر لٹا دیا گیا بچے۔ تو یہ ہے وہ منظر کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح جیسے کہ کھیتی اپجی ہے، اور اس کے بعد بچہ جوان ہوتا ہے، ثم یہیج، اب اس میں قوت ہے، اس میں امنگیں ہیں، ولولے ہیں، حوصلے ہیں، طاقت ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ادھیڑ عمر ہوتی ہے، چہرے پر جھریاں آ گئی، بال سفید ہو گئے، جیسے وہ فصل جو ہے وہ زرد ہو گئی تھی، اب انسان کے بال جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں، قوا کمزور ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد آخری منزل قبر میں اتار دیا گیا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا۔ جیسے وہ فصل جو تھی یا وہ گھاس جو تھی پھر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گی، وہ اگلی کسی بارش کے لیے اب یوں سمجھیے کھاد کا کام کرے گی، یا اسی میں کچھ دانے بیج کے، گھاس کے بیج کے ہوں گے، وہ زمین میں دبے رہ جائیں گے، تو پھر بارش ہوگی تو پھر وہ ابھر آئیں گے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے، نباتاتی سائیکل، چند مہینوں کا، یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہی ایک بڑے پیمانے کے اوپر انسانی سائیکل ہے، پیدائش ہے، بچپن ہے، بلکہ لڑکپن ہے، بچپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، پوری قوت پہ آنا ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور پھر کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، اور کیا ہوگا وہاں مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے۔ تو یہ سائیکلز ہیں، تو ایک یہ کہ جو تمہاری زندگی کا ہے، اور دوسرا جو ہے عالم نباتات کا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ عالم نباتات کا معاملہ ختم ہو گیا، انسان کا معاملہ ختم نہیں ہوا، اگلی منزل تو آنی ہے، اصل زندگی تو آنی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس آخرت کی زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اب آخرت میں دو انجام ہوں گے، یا عذاب شدید، سخت عذاب۔ تم نے اگر اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہا، تمہارے سامنے دعوت حق آئی، تم نے اسے قبول نہیں کیا، تم نے اپنے اندر اخلاقی حس کو زندہ دفن کر دیا، اپنے نفس کے اندر بے درد ہو گئے، کٹھور ہو گئے، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہو گئے، عذاب شدید، اب بدترین عذاب، شدید ترین عذاب کے اندر جو ہے جھونک دیے جاؤ گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ یہاں واو او کے معنی میں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی۔ ظاہر بات ہے مغفرت کے بغیر بہت سے گناہ تو سب کے ہی ہوں گے، کچھ نہ کچھ خطائیں تو سب سے ہوں گی، وہ تو کہا گیا ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، انتہائی خطا کار ہیں۔ ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں، اچھے ہیں کہ جو توبہ کرنے والے، رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں۔ پاؤں پھسل گیا تھا بھائی، اٹھ کھڑا ہوا میں، چل پڑا، پھر